قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. روى ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں کھانے پینے میں اعتدال یعنی بیلنس ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ کھاؤ، دوسرے نمبر پہ کہا پیو، اس کے بعد کہا صدقہ کرو اور لباس بھی پہنو، مگر 2 باتوں کا خیال کرو، کھانے میں، پینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں اور پہننے میں انسان کو اسراف سے دور رہنا چاہیے، اور ان 4 کاموں میں بندوں کو جو ہے تکبر سے اور اسی طریقے سے تعلی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، موجودہ زمانے میں جن مسائل و مصائب میں امت گرفتار ہے، ان مسائل میں ایک مسئلہ ہے کھانے پینے میں غلو کرنا۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس کو 9 مہینے تک رکھا۔ 2 حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 2 مرتبہ اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ وہ تقدیر 4 چیزوں کی ہوتی ہے۔ اس تقدیر میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کتنا رزق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے کہا زمین میں رینگنے والے جو بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں أَنَّ نَفَسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا۔ ذکرہ الألبانی فی صحیح الجامع۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو آپ نے کیا کہا، کوئی بھی دنیا کا نفس، کوئی بھی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی 2 چیزیں کمپلیٹ اور مکمل نہ ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر کہا جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی ماشاءاللہ مل کر رہے گی۔ کبھی کبھی آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ایسی بیماری ہے جسے اللہ یہاں ہماری حفاظت فرمائے، کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ڈاکٹر مریض کا علاج تو کر سکتا ہے، موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس کے رب نے اس کی جو زندگی لکھی ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رزق جب تک مکمل نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ICU میں رہتے ہیں، گھر کو آتے ہیں، ماشاءاللہ جتنا زمزم کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ جتنا لکھا ہے، اگرچہ کھانا بند ہو جائے، مرنے سے پہلے وہ پانی کے گھونٹ بھی اگر لکھے ہیں تو وہ پی کر ہی مرتا ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ماشاءاللہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ ایک بات آج کے خطبے میں ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے
تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے جسمانی تربیت، ہم کھاتے پیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے روحانی تربیت جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، یہ خطبہ سننے سے، اپنی اصلاح کرنے سے ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے انسان کو دنیا میں کھانا بھی پڑتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں آدم کا قصہ ذکر کیا تو وہیں کہا، اے لوگو ہم نے تم کو زمین میں بھیجا ہے، زمین میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور غذا جو ہے کیسے جو ہے مکمل طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ مومن کا کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کھانا پینا عبادت کب بنتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی جو نیت کرتے ہیں اس میں یہ نیت کریں، یہ کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی وہ طاقت اللہ کی عبادت کے لیے ماشاءاللہ میں استعمال کروں گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں کہا، انما الاعمال بالنیات۔ مومن جب کھاتا پیتا ہے تو عبادت بھی ہے۔ جب آپ کے سامنے کھانے کا برتن، روٹی، سالن لا کر رکھتے ہیں، ذرا اس نعمت کی قدر کرو۔ اس نعمت کی قدر کب ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ جب ہم راستوں پر چلتے رہتے ہیں، کوئی آدمی کچرے کے ڈھیر سے جو ہے کوئی چیز کھاتا رہتا ہے، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء کی قدر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج کل تو غیر مسلم ایسے ایسے ہوٹل بنا رہا، کھڑے ہو کر کھانا، اس میں بیٹھ کر کھانے کی کوئی یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ مسالہ پوری یا پانی پوری کی جتنے دکانیں ہیں روڈ پہ رہتی ہیں، نالے کے بازو کھڑے ہو کر بیچتا ہے۔ ہم وہیں دیکھتے ہیں ترکاری کی دکان ہے یا نہیں تو فروٹ کی دکان ہوتی ہے، کاٹ کے ایسے ہی رکھتا ہے، اس پر دھول بھی اڑتی ہے، مکھیاں بیٹھتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء کی قدر کرتے ہوئے اس کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے انسان کو بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے، یہی احادیث میں بتایا گیا، یہی شکران نعمت ہے، یہی شرف و شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ بعض صحابہ سے ایسے ثابت ہے اگر ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو کبھی کھڑے ہو کر پی لیتے تھے، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ زمزم پینا بولا تو اس کے لیے کھڑ جا کو، قبلہ روح ہو جا کو، سر پہ ہاتھ رکھ لے کو پیتا، وہ کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم پینے کی ضرورت پڑی، آپ کو جو ہے وہاں بیٹھنے کی جو ہے ضرورت، بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہو کر پیے۔ لہٰذا زمزم پینے کے لیے قبلہ روح ہونا، سر پر جو ہے ٹوپی یا اوڑھنی ڈال لینا یا کھڑے ہو کر پینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کھانا پینا اس وقت عبادت بنے گا جب ہم جو ہے اگلے پچھلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کہاں ہے آج کھانے پینے میں آداب کا احترام؟ انسان کیا تو بلایا مٹھائی کا ڈبہ حال میں بیٹھ کر کھانا شروع کرلتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دسترخوان بھی نہیں بجھاتے، ڈائننگ ٹیبل بھی نہیں، پلیٹ میں ڈال لے کے آگے جو ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھا رہا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے کھا رہا ہے، انہیں کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ، اگر شروع میں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ دعا مشہور ہو چکی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی کہتے ہیں بسم اللہ ہی پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کھانا جب کھا چکے ڈکار آنے سے پہلے دعا پڑھو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، کھانا کھانے کے بعد مست ہو گئے تو دعا پڑھتے نہیں ہونا چاہیے، فوراً کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد اگر اس دعا کے ترجمے کو ہم ماشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بندے میں کیسے غذا کی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی مکمل طور پر جو ہے قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمام
तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया। ये देखो, वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सिखाया, अगर खाने की नेमत मैसर न होती तो हम खा नहीं पाते, और अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल न होती तो ये खाना हमें नहीं मिलता। इस तरीक़े से दुआ पढ़ना चाहिए। हमारे मुआशरे में लोग दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ तो पुराने उलमा लिख कर गए, मगर आज की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक इस रिवायत की जो है सनद ज़ईफ़ है, लिहाजा ये पढ़ना चाहिए। खाने की मिक़दार कितनी होना चाहिए? हमारे पास होता क्या, खाने का फ़िल्टर में पानी पीने जाते, भर को गिलास पानी पकड़ ले को आधा पी ले को आधा फेंकते। याद रखिए, वो फ़िल्टर में भरने के वास्ते कितना पानी पहले से वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जितना पीना हो उतना ही लो, जितना खाना खाना है उतना ही लो। अरब वगैरह में हमने देखा, लोग किसी को खाना ही नहीं डालते। अरब का उर्फ़ है, खाना ला के रख डाले, आपको जितनी भूख है उतना खाओ, हमारे पास उतार लो, रख लो, सब बोलते नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सामने वाले का पेट कितना है, कितना खाता हमें मालूम नहीं है। गोश्त के टुकड़े सब उठा के डाल दिए तो आखिरी में छोड़ डालता होने बेकार हो जाते हैं। लिहाजा खाने की मिक़दार कितना होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी बयान फरमाया। लिहाजा तिरमिज़ी में हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकुलतुन युक़िमन सुल्बह, निवाले इतने होने चाहिए जो इंसान की पीठ को खड़ा कर सकें। आप खड़े होकर काम कर सकते हैं, बैठ कर काम कर सकते हैं, उतने ही लुक़्मे खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के पेट के 3 हिस्से बनाए। आपने कहा, सलासुन लितआमिह सुलुसुन लितआमिह, एक पाव हिस्सा, पाव पेट खाना खाओ। कहा, व सुलुसुन लिशराबिह, पाव पेट पानी पियो, व सुलुसुन लिनफ़सिह, और आपने कहा कि पाव पेट को हमारी सांस के लिए छोड़ लेना चाहिए। हम तो इतना खाते हैं, डकार आती है, बाद में जाके वो ज़ीरा पीना पड़ता है। इस तरीक़े से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम सेहत की हिफाजत पर बड़ा ज़ोर देता है। जैसा कि अबू दर्दा और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के क़िस्से में, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहा था, इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ा, कहा कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। जो चीज़ खाने से हमारे जिस्म को नुकसान होता है वो नहीं खाना चाहिए। ख़ुसूसन ये शुगर पेशेंट सब होते हैं, ज़्यादा मीठा खा जाते हैं, खा ले क्या होता है, बाद में गोलियां खा लोगे तो नहीं होता है। लिहाजा इस तरीके से अपने नफ्स का सेहत का ख्याल करना चाहिए। सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से भी जो है हमें मुकम्मल तौर पर जो है दूर रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते, देखो, कभी हम खाना खाते वो पेट गर्म होकर लूज़ मोशन शुरू हो जाते, कभी अपने पेट को इतना ठंडा करते हैं कि सर्दी हो जाती है। कुर्बान जाओ खाने के इस एतदाल पर जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो, खजूर को ककड़ी के साथ मिलाकर खाते थे। खजूर गर्म है, ककड़ी सर्द है, खजूर से पैदा होने वाली गर्मी को ये कंकड़ी की सर्दी मार देती है, और कंकड़ी से पैदा होने वाली सर्दी को खजूर की गर्मी मारती है। लिहाजा इस तरीके से हमारे ग़िज़ा में तवाज़ुन भी मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। आप याद रखो, क्या तो भी चीज़ अच्छी रहती ना, ज़्यादा खा लेते तो दोबारा वो चीज़ पसंद नहीं आती। इसीलिए इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं, दस्तरखान पर बैठो इस हालत में उठ जाओ कि तुम्हारे पेट में ज़र्रा बराबर भी भूख बाकी रहे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज तो लोगों ने खाने पीने को अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ने मुझे और आपको सिर्फ खाने के लिए पैदा किया है। याद रखो, एक मोमिन और काफिर ज़िंदगी में यही फ़र्क होता है। मोमिन के पास ईमान की ताकत होती है, मोमिन के पास रूहानी ताकत होती है, इसीलिए वो एक हाथ में खाता है। काफिर के पास का भी नहीं होता, उसके पास तो जानवरों का पेट होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअकुलून व यतमत्तऊन कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। ये कुफ़ार मुश्रिकीन गैर मुस्लिम ऐसा खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। जानवर खाने के बाद मोटे धाटे हो जाते
جاتے، اس کے بعد مر کے نعوذ باللہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جہاں یہ فرمایا لوگو کتے کو اگر تم سکھا کر ہو کیسے شکار کرنا تو کتے کو بسم اللہ بول کے چھوڑتے، انہیں جا کے پکڑ کے لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو کتے تمہارے لیے پکڑ کے لاتے نا جو ہے جو وہ کتے جن کو جو ہے شکار سکھایا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اسے، مگر اس آیت کے آخری میں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لوگو دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو سوچو، مومن صرف جسمانی طور پر اپنے آپ کو طاقتور نہیں بناتا، بلکہ اسے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے یہ غذا میرے جسمانی جو تربیت کے لیے ہے، مگر سب سے بہترین اگر میرے لیے کوئی طاقت ہے تو وہ روحانی طاقت تقوی میں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ نے کہا کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کھانے کا ذکر ہوا تو وہاں جلد حساب لینے کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو وہ آخرت کو فراموش نہیں کرتا، اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے اسلاف ایسے تھے جب بھی دنیا میں کوئی پھل کھاتے تو بولتے اے پھل میں تجھے دنیا میں کھا رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اسی پھل کو مجھے کھلائے گا۔ معزز حاضرین، دشمنان اسلام مسلمانوں کو ہمیشہ راہ راست سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں کھانے پینے کا جتنا سامان ہے، جتنے ہوٹل ہیں، جتنے طریقے ہیں، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھے۔ یوٹیوب میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کھانا پینا پکوان شارٹس میں سب وہی ہے، مطلب ایسے لگتا ہے کہ کھانا پینا ہمارا زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں قسم کے کھانے، جیسے فون ہر مرتبہ نیا لانچ ہو رہا ہے، کھانے پینے کے مختلف مزے، جیب کا مزہ، یہ مزہ، وہ ہریا پھال لال مزہ، تو اس طریقے سے ہمیں اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کھانے پینے میں بے اعتدالی بہت دیکھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کھانے پینے میں ہمارے جو غلطی ہوتی ہے، ہم صرف زبان کا مزہ دیکھتے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان کا ٹٹول کو دیکھیے، کیا کبھی ہم نے اپنے زندگی میں ایمان کا مزہ چکھا؟ کیا کبھی ہمیں تلاوت قرآن کی چاشنی کا احساس ہوا؟ اب کبھی سجدہ کرتے ہیں تو کیا کبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوا؟ یاد رکھو بندہ جتنا کم کھاتا ہے عبادت میں اسی طرح اسے مزہ آ جائے گا۔ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے، جسے جیب کا پیٹ کا مزہ آتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، یہ قرآن کی تلاوت کا مزہ، نماز کا مزہ، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی کا مزہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم صرف جو ہے اپنے زبان کے مزے کو دیکھتے ہیں۔ بخاری تو بولتے کیا بھی کھائے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ بھی دیکھو کہ ہمیں سجدوں میں اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ لذت بندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ کھانے پینے کے بارے میں دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ اسراف کرنا ہے، فضول خرچی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ یہ دیکھو لوگو فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، جوتے لینے میں، کچھ بھی لینے میں اگر ہم اسراف کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کی عادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لوگو کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ کیا بات بول دیکھو، بعض ڈاکٹروں نے کہا من اراد عافیت الجسم فلیقلل من الطعام والشراب، جو آدمی اپنے جسم میں عافیت چاہتا ہے، جو آدمی اپنے جسم کو چاہتا ہے کہ عافیت میں رہے، اسے کھانا پینا کم کرنا چاہیے۔ ومن اراد عافیت القلب فلیترک الآثام، جو آدمی اپنے دل کی عافیت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ ثابت ابن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں راحت الجسم فی قلت الطعام، راحت الروح فی قلت الآثام، وراحت اللسان فی قلت الکلام۔ یہ جملے تو ماشاءاللہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ کہا ثابت ابن قرہ رحمہ اللہ نے جسم کو راحت ملتی ہے کم کھانے سے۔ ہمارے پاس ہوتا دیکھو
ہمارے پاس شہروں میں دیکھو، بنگلور، حیدرآباد، ممبئی چلے جاؤ، رات میں 11 بجے دعوتیں شروع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں 3 بجے۔ ایسی مرغن غذائیں ہم کھاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ناک میں پانی آ رہا ہے، قیا ایسا کا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے رات کا کھانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا کم کھائیں گے آپ کے جسم کو عافیت ملے گی۔ دوسرا یہ ہے، روح کی اگر جو ہے راحت ہے تو گناہوں کی کمی میں ہے، زبان کی راحت ہے تو کم گفتگو میں ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن جو ہے ایک وقت میں کھاتا ہے، مومن 2 وقت میں کھاتا ہے، وہی مومن ہے۔ جو آدمی اپنا مقصد زندگی کھانے میں لگا لے تو وہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہی منہ دھوئے بغیر بیٹی ہونا ہمارے مسلمانوں کو، نماز بھی نہیں پڑھتا، پہلے جو ہے وہ واٹس ایپ دیکھتا ہے، اس کے بعد بیٹی گندے منہ سے رات بھر جتنا گندا ہے پورا اندر چلے جانا۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہی پہلے ومل کھاتے ہیں، گٹکا ڈالتے ہیں منہ میں، کہتے ہے بول منہ میں بات کرنے نہیں ہوتا بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد صبح جو ہے وہ بن کے ساتھ اس کے ساتھ ناشتہ ہو جاتا ہے ہلکا، اس کے بعد اٹھ کر 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ شہروں میں یہی حال ہے، 12 بجے 1 بجے ناشتہ کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد دوپہر کا کھانا 6 بجے، رات کا کھانا 12 بجے۔ ایسے کھائے تو شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، ہمارے معدے اور جگر کیسے خراب نہیں ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دن میں خالی چائے پیتے رہتے، 12 چائے، 13 چائے۔ یہ چائے کیا ہے؟ صفرائیت ہے، اور اس میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا مومن کو ایک زندگی میں، اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کھا لے۔ بولتے ناشتہ بقدر بادام، بادام کتنا رہتا اتج کھانا، ہم لوگ تو اتنا کھاتے ناشتے میں، اللہ رحم فرمائے دوپہر کو بھوک نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ عرب میں ہم نے دیکھا 2 ہی مرتبہ کھاتے ہیں، دوپہر میں اچھا کھا لیے، صبح میں لائٹ کچھ لے لے، رات میں لائٹ لے لے، ایسے ہی مکمل طور پر سو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے دیکھو ماشاءاللہ علماء نے ماشاءاللہ اس کی طرف بھی مکمل طور پر اشارہ کیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسانی دل میں فساد پیدا کرنے والی 4 چیزیں ہیں، ان میں سب سے 4ویں چیز یہ ہے کہ بندہ مقدار اور طاقت سے بڑھ کر کھائے۔ جب بندہ زیادہ کھا لیتا ہے تو اطاعت کرنا اس کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھتے آپ رمضان کی مثال نیچے آتی ہے، عشاء کو اتنا کھاتا نماز کو آنے سے نہیں ہو رہا، اجدے کسی کا کھا لیا ہے انہیں۔ اور اسی طریقے سے طاقت سے بڑھ کر کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ آج کل مردوں عورتوں کو دیکھتے ہیں شادی سے بغیر موٹے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز نہیں ہے۔ پیٹ اتنا بڑا ہے، گاڑی میں بیٹھے تو اسٹیئرنگ لگ رہی ہے، یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کے پیٹوں کا۔ اسی طریقے سے ہماری دعوتوں میں بھی اسراف بہت ہوتا ہے، دستر لپیٹو، کیا دستر لپیٹے تو کیا کیا آتا اس میں دیکھو آپ، اللہ اکبر، کھانا پینا، گوشت، سالن، میٹھا، پانی سب لپیٹتے ہیں اور لے جا کے نعوذ باللہ وہ لپیٹنے والے پورے غیر مسلم۔ جب ہماری دعوتوں میں دستر لپیٹا جائیں اتنے میں اگر یہ ساری نعمتیں ہوں تو کیا سمجھتے ہیں مسلمان اتنی نعمت کا ناشکرا ہے۔ ہمارے اسلام کی، مسلمانوں کی بدعملی کی تصویر بہت غلط بیٹھتی ہے ان کے ذہنوں میں۔ ذرا تصور کرو، ایک بات ہے اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ہر نعمت سے پوچھا جائے گا۔ آپ 4 دانے بھی اگر رہے، اگر پانی کا آدھا باٹل بھی رہا، مٹھا بھی لپیٹے نا، جا کے کچرے میں ڈالتے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی غلطیوں میں پیٹ بھر کے کھانا بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی معد واحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کتنے آنتوں میں؟ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن کھاتا ہے 1 آنت میں۔ اہل علم کہتے ہیں ان قلت الاکل من محاسن اخلاق الرجل وکثرت الاکل بضدہ، کہا کم کھانا یہ اچھے اخلاق میں سے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کسی آدمی کے بارے میں برائی کرنے لگا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا 3 جگہ انسان کو پہچانا جاتا ہے، ایک سفر میں،
دوسرا دسترخوان میں، تیسرا کسی معاملے میں۔ کیا تم نے اس کے سفر کیا؟ کیا تم کبھی اس ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے؟ کیا تم نے اس ساتھ معاملہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان دسترخوان پر بڑا اچھی طرح پہچانا جاتا ہے، لہذا جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو کم کھانے کی عادت ہونا چاہیے۔ بعض جگہ ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، بولتے ہیں بعض جگہ ہم مہمان بن کے جاتے ہیں، پپس لا کے رکھے ہیں، بسکٹ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں پوری تشتری خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جانے بعد لوگ کیا بولیں گے معلوم؟ کیا بھئی یہ لگے تو پورا کھا جا رہا انہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا کھا جانا میں سمجھتا ہوں یہ آدمی کے اخلاق میں نہیں ہے۔ میرے تو والد محترم ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، جب تشتری میں 5-6 بسکٹ ہوں 2 کھا کے 4 چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی انسان کے جو ہے اخلاق میں آتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کو کم کھانا چاہیے، جیسے کافر 7 آت میں کھاتا ہے، مومن 1 آت میں کھاتا ہے۔ ان حدیث کو رکھ کر ماشاءاللہ کہا، ان جیسی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف فرمائی، وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اور جب بھی دسترخوان پر بیٹھو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، کیا کہتے ہیں حکما؟ یأکل لیحیا ولا لیسمن، کہا انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، انسان موٹا ہونے کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کرتے ہوئے ابن قدامہ رحمہ اللہ منہاج القاصدین میں فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے عبادت میں رکاوٹ آتی ہے۔ رمضان کے مسئلے کو لے لو، سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ ہمارے پاس تو سحری میں اتنا آئٹم رہتا، نماز فجر کے بعد قے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سحری میں اتنا دبا کے کھانا کہ نماز فجر بھاری پڑ جائے، اور دیکھتے ہیں انسان کو افطار کے موقع پر اتنا کھاتے نماز مغرب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ سو گئے، 4:50 کو اذان ہے، 5 بجے اٹھے تو لوگ روزہ چھوڑ ڈالتے، کیا بولے تو سحری نہیں ہوئی سمجھتے۔ کبھی کبھی بغیر سحر کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے۔ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اتوار کے دن خالی کھانا سونا وچ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے انسان کا دماغ بھی بے وقوف بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خالی ہو کیا تو سمجھ میں آتا، اگر آپ بھرے ہوں تو کیا چیز بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی آپ کو۔ اور یہی بولتے ہیں علماء، دماغ میں کام کرنے کے، سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے زیادہ کھانے سے موج مستی آتی ہے۔ عرب میں سبھی ڈکار کا تصور ہی نہیں ہے، عرب میں لوگ ڈکار نہیں لیتے۔ اگر یہاں کے لوگ جا کر وہاں عرب وغیرہ میں ڈکار لینا، پیچھے پلٹ کے دیکھتے کون حیوان یہاں آ گیا بول کے، یہاں تو ڈکار آئے تک کھاتے ہیں اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، بعض لوگ تکبر سے کھاتے رہتے ہیں۔ تکبر سے کیسے کھانا؟ شو پہن لیا ہے، چشمہ اوپر چڑھا لیا ہے، ہاتھ میں جو ہے فون ہے، دیکھ رہا ہے کھا رہا ہے، اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں تکبر سے کھانے میں بائیں ہاتھ سے بھی کھانا آتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہوٹلوں کے جتنے جو مطلب یہ رہتے ہیں نا، مطلب جو اعلان لگاتے ہیں، وہ تمام میں ایسے ہی پینے کی وہ اشتہار رہتا ہے۔ یہ ہاتھ سے کھانا، یہ ہاتھ سے پینا کیا ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہیں بولیا ہوتا نہیں وہ سچ بولیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا فرمایا، اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی اس کے منہ تک نہ لے جا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا، اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک بھی نہیں اٹھتا تھا۔ لہذا ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کھانے پینے کی بات آتی ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک بندہ کھاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ کھانا یہ پینا اللہ کی نعمت ہے، اگر میں اس کو ضائع کروں گا تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا مجھے۔ مگر یہ کافر کیا سمجھ میں آتا، کھاتا ہے پیتا ہے، بڑے انداز سے لات مارتا ہے چلے جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جذب شکر کے ساتھ کھاتا ہے، یہ کافر جو ہوتا ہے ناشکری کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کھانے کے لیے کیسے بیٹھنا چاہیے، بعض لوگوں ہم دیکھتے پاؤں لمبے کے
لگے بیٹھ جاتے, اور بعض لوگوں ٹیک لگائے بیٹھتے, اور جو ہے ذرہ مالدار رہا تو یہ ہاتھ میں چمچہ لڑا منہ میں ڈالتا ہے ایسا تکبر سے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے بیٹھتے تھے, آپ کو بتاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھڑو بیٹھ کر کھجور کھاتے ہوئے دیکھا. اکھڑو بیٹھتا نا قضاء حاجت سے ویسے بولتے اکھڑو بیٹھنا. تو اکھڑو بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے, بہت دیر تک بیٹھ نہیں سکتے آپ, اس لیے کہ پاؤں میں درد شروع ہو جاتا. علماء بولتے اللہ کے نبی اس صفت کے ساتھ کھا کر یہ بتائے لوگوں جب اتنا نہیں بیٹھ سکتے تو لمبا بھی مت کھاؤ. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بیٹھتے, دائیں پیر کو کیا کرتے, بچھا دیتے, بائیں پیر پر بیٹھ کر تشہد کی شکل میں کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں نیچے بھی کھاتے, دسترخوان اوپر بھی کھاتے, کوئی حرج نہیں ہے. آدمی ڈائننگ ٹیبل پہ کھائے, نیچے بیٹھ کر کھائے, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کو مغربی تہذیب کہتے ہیں, اس کا تعلق عادت سے ہے, لہٰذا اس میں تشدد نہیں برتنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکیا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. جب بندہ ٹیک لگاتا ہے تو موج مستی آتی ہے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر انسان بیمار ہے, بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے, پیٹھ میں درد ہے, ریڑھ کی ہڈی میں اگر پرابلم ہے, وہ ٹیک لگا کے کھا سکتا ہے, بغیر سبب کے ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لیٹ جانا ویسا بھی نہیں کھاتے, اوندے پڑھ کر بھی نہیں کھانا چاہیے, روایتوں میں بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے, کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹتے تھے یا چٹاتے تھے. آج ہمارا حل کیا ہوتا ہے, دسترخوان بچھاؤ, نہیں بولے تو بھی کھانے کے 100 دانے اس کے اوپر رہتے, جھڑکتے بچے ایسا کھانے کے بعد. دسترخوان پر کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں لکھنا چاہیے, جیسے بولتے کھانے لکھنے کو وہ کھانے والے کا نام لکھا ہے دانے دانے پہ. لہٰذا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹو, برتن چاٹو. علماء کے ساتھ کبھی کھا کر دیکھو, ماشاءاللہ انہوں گوشت کا رتی ٹکڑا نہیں چھوڑتے, کھانے کا ایک نوالا نیچے نہیں آتا. بعض لوگوں دیکھتے کھاتے کھاتے جانور سا پلیٹ میں چھینکتا, نہیں چھینکنا چاہیے. آدمی پلٹے, چھینکے, اپنے آپ کو بچائے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا چاہیے, جو اس میں سالن اور گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا چٹانا کیسے ہے, بعض والوں کو چٹانا کیا, کس کو چٹانا, اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے اگر شوہر کھاتا ہے تو بیوی کو چٹا سکتا ہے, اگر سامنے والا نہیں چاٹتا تو چھوڑ ڈالنا چاہیے, اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کھانے پینے کے بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, بعض لوگ تو کھانے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہسکوٹا میں میسور پاک اچھا ملتا, جا کے لے کو آئیں گے, پورا کام چھوڑ کر جاتا. اتنی انسان کے پاس عادت ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لوگ کھانے پہ کھانا کھاتے, کتنا کھاتے سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ چیز زیادہ ہم سفر میں دیکھتے ہیں, کتنا لے جاتے, ٹرین میں جتنا آتا پورا لے کے کھاتے رہتے ہیں انسان. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی جو غلط دیکھ رہے ہیں, یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا کے ڈھابوں میں, ہوٹلوں میں کھانا. سلف بولتے یہ جو ہے شرافت اور مروت کے خلاف ہے. اگر آپ بیوی بچوں رہتے ہیں, آپ جو کھاؤ وہی بیوی بچوں کو کھلاؤ, یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. آج کل تو یہ ہو رہا ہے, اتوار آ گئی تو بڑے بڑے حیدرآباد کے ہوٹل وغیرہ میں نے دیکھا اچھے لوگ 40 سال کے, 60 سال کے لوگ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے گھر میں چھوڑ ڈالنا, انہوں جا کر بہترین مندی کھا کو آنا. بیوی کا پیٹ جلے گا نہیں جلے گا, بچوں کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, لہٰذا نہیں ہونا چاہیے. یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہر اتوار کو جا کر عادت بنانا, میں سمجھتا ہوں یہ شرافت و مروت کے خلاف ہے. مگر ماشاءاللہ آج بھی دنیا میں شرافت و مروت کا جو ہے لحاظ رکھنے والے لوگ ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا حیدرآباد میں, ایک مرتبہ ایک جگہ کھانے گئے, الحمدللہ مندی کھا کر ہم سب فارغ ہوئے. جس آدمی نے مجھے دعوت دی تھی اس کے اخلاق دیکھو, وہیں بیٹھ کر اس نے ماشاءاللہ اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو فون کیا, ہم تو مندی کھا لیا, آپ کیا کھاتے, مندی کھاتے کیا, انشاءاللہ مندی پارسل لے کر آ جاتا ہوں. یہ ہوتی ہے مروت و شرافت. لہٰذا آپ لوگ بھی اتوار کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا یہ بہت اچھا ہے. آدمی جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کھائے
تو کیا ہوتا ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا بات بولے دیکھو اللہ اکبر, اپنی ماں کے ساتھ کھانے سے اپنے ماں کے ساتھ کھانا کھانا نفل حج سے بھی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, آج کل ہمارے گھروں میں کھانا پکانا بھی چھوڑ دیا ہے خواتین نے. صبح اٹھتے ہی پہلے جو ہے باہر جا کے اڈلی پوری لگے لوگ کھا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری خواتین کو بھی ذرا دیکھتے ہیں تن آسانی آ گئی, آرام پسندی آ گئی, پیسے کی مستی آ جاتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے بیزار ہو رات باہر سے لا لیو, صبح کو بھی باہر کا, دوپہر کو باہر کا, رات کو باہر کا, اگر کھائے تو کیا ہوگا ذرا تصور کیجئے. اور بولتے یہ باہر کا جو تیل ہوتا ہے نا, باہر جو چیزیں کھاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ نیوڈلز پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے, وہ تیل میں اتنے مرتبہ تلتا سموسہ پورا تیل کالا ہو جاتا, وہ کھا کر آئے تو پورا پیٹ خراب ہو جاتا. نعوذ باللہ, اس طریقے سے جو ہے پیٹ کا کینسر بھی مکمل طور پر آ جا رہا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, یہ زومیٹو سے منگا کے کھانا, یہ بھی لوگوں کو بہت مزہ آ گیا ہے. اللہ رحم فرمائے, خواتین اسلام بھی یہاں آج ہیں. آج ہماری خواتین ایسی ہیں, ان کو اگر جو ہے 20 سال 22 سال بھی ہو جائیں, بولتے ہماری بچی کو چائے بنانے کے علاوہ کیا بھی نہیں آتا. کئی کو ایسا, یہ لڑکی کی شادی ہوئی تو اسے مکمل طور پر کچن کا پورا کام جاننے کا آنا چاہیے. اگر اسے چائے بنانے اگر آیا, کھانا پکانا نہیں آیا تو باہر سے منگا کر کتنا وقت کھائے گا. لہذا اس طریقے سے عورتوں کو اپنے شوہروں کو بھی تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے. اور دیکھ آخری دو باتیں ہیں. جمعہ کے دن میں لوگ جسمانی تربیت پر زیادہ زور دیتے ہیں. جمعہ کی غلطی میں غلطی کیا ہے, جمعہ کے دن اچھا گوشت کٹتا پکتا بھی, لوگ کھاتے بھی ہیں. یاد رکھو یہ جمعہ کا دن ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں آیا ہے. اچھا کھاؤ, اچھا پیو, مگر ساتھ میں روحانی تربیت پر بھی ہمیں مکمل توجہ دینا چاہیے. آخر میں 2 باتیں اور ہیں. غیر مسلموں کا تہوار قریب میں آ رہا ہے. ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کچھ باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے اندر کچھ جاہل مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دلیا وہ کھا لیتے, اپنے بیوی بچوں کھلاتے ہیں. غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر سب سے پہلی ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے, ہم غیر مسلموں کے کسی بھی تہوار کے موقع پر مبارکبادی نہیں دے سکتے. ہیپی دیوالی, ہیپی گنیشا بولنے کا ہمیں حق نہیں ہے. علامہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو غیر مسلموں کی عیدوں کی بنیاد کفر و شرک پر ہوتی ہے. اگر آپ ان کو مبارکبادی دیتے ہیں تو کفر و شرک سے آپ پوری طرح نعوذ باللہ متاثر ہو جا رہے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکبادی دینا دیکھو شراب نوشی سے, قتل سے, زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ان میں شرکت بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ اپنے بتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں, مسلمان جا کے ان کو بھی آشیرواد دیتے, پیسے بھی دیتے. نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں شرکت کرنا کفر تک لے جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان ان کی مشابہت اختیار نہ کرے. بعض لوگ مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے رہتے آدھے غیر مسلم بن جاتے ہیں. وہ گنیشا کے موقع پر پھڑا چھوڑتے ہیں, ہمارے مسلم بچے پھڑا کے چھوڑتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی گلیوں میں. لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے سے بچا کر رکھو. اگر ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی نعوذ باللہ وہ غارت ہو جائیں گے. اور یہ بات دیکھو غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ان کی طرف سے آنے والی کوئی چیز بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایسے موقع پر مارواڑیوں کو سیٹاں کو دیکھتے, انہوں کیا ملے وہ دیتے رہتے, کھاؤ صاحب تم نہ کیا بھی جو ہے اس میں جو ہے کیا نہیں ہے, پوجا کر کو نہیں ہے, یہ نہیں ہے. مگر تقوی کا تقاضا, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم خود نہ کھائیں, اپنے بچوں کو مکمل طور پر نہ کھلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ اکبر, عائشہ فرماتی ہیں مہینے ہو جاتے اللہ کے نبی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل بھی روٹی کبھی جمع نہیں ہوتا تھا. اگر تیل ہوتا تو روٹی نہیں, روٹی ہوتا تو تیل نہیں. آج ہمارے گھروں میں جو فریج ہے وہ کھول کر دیکھو کتنا بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک سے پریشان ہو کر بیویوں سے پوچھتے کچھ بھی نہیں ہے, باہر نکل جاتے. ایک دن ایسے ہی ہوا, اللہ کے نبی نکلے, ابو بکر نکلے, عمر نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو بکر عمر کیوں نکلے ہو؟ بولے یا
رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اسی لیے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم نکلے ہیں۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو، ٹھنڈی کے دنوں میں ہم کیسے رہتے، خالی پائے کھاؤ کافی پیو یہ کرتے رہتے نا، یا نبی کا حال دیکھو۔ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، اور حضرت صحابہ کرام ایک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ جب صحابہ کو بھوک برداشت نہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا یا رسول اللہ بھوک ناقابل برداشت ہے، تو آپ نے اپنا بطن مبارک اٹھا کر بتایا لوگو تمہارے پیٹ پہ تو 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ اور اصحاب صفہ تو ایسے تھے جن کے لیے کھانا پینا بھی نہیں تھا، سجدہ کرتے تو شرمگاہ نظر آتی تھی۔ یہ صحابہ کرام ایسے تھے اگر ان کو کھانا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ماشاءاللہ کسی کے گھر چلے جاتے۔ اسی طریقے سے دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے حافظ، کتنے 5000 حدیثوں کے حافظ، ان کی فخر و فاقے کا کیا عالم تھا۔ وہ کہتے ہیں کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر عائشہ کا کمرہ دونوں کے درمیان میں بھوک سے نڈال ہو کر نیچے گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا میں، لوگ مارتے جاتے لات مجھے، لوگ یہ سمجھتے ابو ہریرہ بھوکا ہے مگر ابو ہریرہ سو گئے، حالانکہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ ایسا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ بھوک سے پریشان ہیں، ابو بکر ان پر سے گزرتے ہیں، پوچھتے ابو ہریرہ کیا بات ہے، بولے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر گزرتے ہیں، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ بھوک سے پریشان ہے، کہا ابو ہریرہ پریشان ہے بھوک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ایک دودھ کا پیالہ دیا، کہا جاؤ جتنے فقراء صحابہ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ہیں ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دودھ کا چھوٹا پیالہ لے کر میں کیسے ان کو پلاؤں گا، پریشان ہوا میں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر گیا میں، سبوں صحابہ پیے، دودھ ویسے ہی باقی ہے۔ واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پیو پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اتنا پیا میں، میرے رگیں پھول گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیو پیو، بولتے ہیں میں پیا، وہ 100 صحابہ پیے، نبی پیے، ماشاءاللہ وہ دودھ ایسے ہی مکمل طور پر باقی رہا۔ تو اس طریقے سے ہمیں کبھی بھوک بھی برداشت کرنا چاہیے۔ رمضان کا کیا پیغام ہے؟ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے لوگوں اپنے پیٹ کو ذرا پاک رکھو، زیادہ مت کھاؤ، لہٰذا بھوک بھی کبھی برداشت ہونا چاہیے۔ دیکھو شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، 16 سال میں ایک مرتبہ مجھے پیٹ بھر کر کھانے کی مکمل طور پر ایک موقع ملا تھا۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا کی میں سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کھائے، آخرت کی چابی یہ ہے کہ انسان مکمل طور بھوکا رہے۔ ابو بکر مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان خوب کھاتے، خوب پیتے، خوب مستی کرتے، ذرا ان لوگوں کو اپنے پیٹ کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی دعوتوں میں جو غلطیاں ہوتی بات کو اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہماری دعوتوں میں ہم لوگ چن کے مالداروں کو بلاتے ہیں، غریب کو نہیں بلاتے، اور دیکھتے ہیں دسترخوان بیٹھے رہتے ہیں نا، خالی مالداروں کے پاس جا کر دالو بولتے، غریب آتا اس کو ٹھیک کو دیکھنے والا کون بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بدترین ہے ولیمے کی وہ دعوت جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے کھانے میں سیاسی لوگوں کو بلاتے ہیں، نہیں، آپ نے فرمایا متقی لوگوں کو بلاؤ، تقوی والوں کو بلاؤ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کر کے کھائے گا اور تمہارا بھی شکریہ ادا کرے گا۔ اور آج 2-3 باتیں ہیں، اب بعض لوگوں دیکھتے ہیں دعوتوں میں کھانا رکھنے سے پہلے جا کو بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کھانا جب رکھو بلا تب بھی جانا، دعوت شروع ہوئی اب لا کو روٹی رکھے بھی نہیں، وہ شرمل بھی نہیں، پوری جگہ بیٹھ جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھ کر یا دوسری جگہ زیادہ لمبی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام دعوت کھا لے کو وہاں کیا کر رہے ہیں، باتیں کر لے کو بیٹھے ہیں، وہاں زینب دلہن بن کر وہ دیوار کی طرف بیٹھی ہیں،
نبی نہیں کہہ سکتا صحابہ اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ نے آیتیں اتاری تمہارا کھانے سے پہلے وہاں چلے جانا، کھانے کے بعد بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر جو چلے جاؤ۔ اور یہ جو ہماری ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں نا، وہ دعوت میں راتوں میں کھانا جلد شروع کرو، جلد ختم کرو اور جلد وہاں دے چلے جاؤ۔ اور ہماری دعوتوں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، مردوں عورتوں کو ملا کے رکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھو مردوں عورتوں کو ملا کر رکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے لکڑی کو بھی آگ کو ملا دیا گیا ہے، یہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اسراف نہ کرو اور کھانے کو اپنا مقصد زندگی نہ سمجھو، کھانے کے آداب کا لحاظ رکھو، کھانے کے بعد بھی جو ہے دعا کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں خواتین اسلام سے گزارش ہے یہ باہر سے لا کر کھانے کا جو سسٹم ہے اس میں ختم کرو، گھر میں جو پکتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، اس کو کھانے سے ماشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے کی اس نعمت کو پا کر اللہ کے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کھانے پینے کے آداب کا خیال کرنے اور کھانے پینے سے متعلق اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے سے متعلق جو بھی دعائیں ہیں ان اذکار دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔